اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق الله العظيم. پچھلی آیات میں کفار کا تذکرہ تھا، ان لوگوں کا تذکرہ تھا جنہوں نے صاف طور پر انکار کر دیا، نبیوں کا انکار کیا، اللہ کا انکار کیا، اس کی کتابوں کا انکار کیا. یہ تو بالکل صاف طور پر لوگ تھے، کھرے کافر. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی مسلسل 13 آیتوں میں منافقوں کے سلسلے میں بیان کر رہے ہیں. جن 3 آیتوں کی میں نے تلاوت آپ کے سامنے کی ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7، آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9. ان 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو من یقول، جو یہ کہتے ہیں کہ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لے آئے، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لے آئے. لیکن حقیقت یہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ وما هم بمؤمنین، وہ مومن ہرگز نہیں ہے، وہ مومن نہیں. یخادعون اللہ، یہ اللہ کے ساتھ دغا بازی کر رہے ہیں، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کے ساتھ بھی دغا بازی کر رہے ہیں جو ایمان لے آئے. اور حقیقت یہ ہے یہ اللہ کو کیا دھوکہ دیں گے، یہ ایمان والوں کو کیا دھوکہ دیں گے؟ وما يخدعون الا انفسهم، یہ دھوکہ نہیں دے رہے ہیں مگر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں. وما يشعرون، اور ان کو اس کا شعور نہیں ہے، ان کو اس کا احساس تک نہیں ہے کہ یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں. اتنے نکمے قسم کے لوگ ہیں کہ خود ان کو نہیں معلوم کیا ہے، یہ سمجھ رہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ سمجھ رہے کہ یہ ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ تو حقیقت میں اللہ کو یا ایمان والوں کو نہیں بلکہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاں یہودی تھے، نصارہ تھے، کفار و مشرکین تھے، ویسے ہی منافقین بھی تھے. ایک خاص طبقہ تھا جس کی اسپیشلٹی یہ تھی، جس قوم کی، جو منافقوں کی اس جماعت کی، کہ یہ دل میں تو کفر رکھتے تھے، دل میں کچھ ایمان نہیں تھا، لیکن سامنے ظاہر کرتے تھے اپنے ایمان کو کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے، کچھ نماز بھی پڑھ لیا کرتے تھے، اندھیرے کی نماز غائب کر دی اور اجالے کی نماز پڑھ لی. لوگوں میں ظاہر کرنے کے لیے تو مومن و مسلمان کی طرح رہتے تھے، لیکن حقیقت میں وہ کافر تھے، مسلمان نہیں تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پول کھولی ہے یہاں پر کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، آخرت پر ایمان لے آئے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ وما هم بمؤمنین، وہ مومن نہیں ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ کو اور ایمان والوں کو کے ساتھ دغا بازی کر رہے ہیں، اور لیکن وما یخدعون الا انفسهم، نتیجے کے اعتبار سے حقیقت یہ ہے کہ یہ دھوکہ نہیں دیتے، یہ دغا بازی نہیں کرتے، مگر اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کے ساتھ دغا بازی کر رہے ہیں. وما یشعرون، ان کو اس کا علم ہی نہیں ہے. اور فیصلہ کن حقیقت اللہ تعالیٰ نے بعد میں بیان کر دی، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، نفاق کی بیماری ہے، نفاق کی بیماری. بیماری صرف جو ہے بواسیر یا جو ہے کڈنی کا فیل ہونا یا اور جو ہے پیٹ میں درد ہو جانا یا اٹیک ہو جانا یا کینسر ہو جانا، یہی بیماری نہیں ہے. تو جسمانی بیماریاں، روحانی بیماری بھی ہوتی ہے. وہ بیماری کیا ہے؟ نفاق، دل میں کچھ دو رخی پالیسی، یہ نفاق ہے. یہ نفاق یہ بھی ایک بہت بڑی بیماری ہے. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں، قلوب قلب کی جمع ہے، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، ان منافقوں کے دلوں میں مرض، بیماری ہے.
اور جب ان کے دل کے اندر یہ بیماری پیدا ہوئی فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری کو اور اضافہ کر دیا، اللہ نے ان کی بیماری میں مزید اضافہ کر دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس لیے کہ وہ جھٹلاتے ہیں، اللہ کے نبی کو جھٹلاتے ہیں، دین کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کی کتابوں کو جھٹلاتے ہیں، آخرت کو جھٹلاتے ہیں۔ ان کے اس جھٹلانے کی وجہ سے ان پر دردناک عذاب ہوگا۔ کسی بھی آدمی کے منافق ہونے کے سلسلے میں دو باتیں ہیں کہ کیسے پہچانا جائے کہ یہ منافق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافق تھے، ان کے منافق ہونے کے بارے میں ایک طریقہ یہ تھا کہ ان کے منافق ہونے کے بارے میں کیسے معلوم ہو کہ منافق ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی تھی اور بتلایا جاتا تھا نبی کو کہ فلاں آدمی جو بظاہر آپ کے سامنے نماز پڑھتا ہے، دکھلاتا ہے، بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مسلمان، حقیقت یہ ہے کہ مسلمان نہیں، یہ تو منافق ہے۔ نبی کو اطلاع دے دی جائے، ظاہر بات ہے کہ یہ راستہ تو بند ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے، وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب دوسرا طریقہ جس سے آدمی کے منافق ہونے کو پہچانا جائے وہ یہ ہے کہ اس کا عمل بتلائے، اس کا قول بتلائے کہ وہ منافق ہے۔ وہ اپنے قول سے اور اپنے عمل سے جو کہتا ہے اس سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ واقعی منافق ہے۔ اس کے دل میں حالانکہ وہ کفر ہوتا ہے، اس کا کفر اندر، اس کے دل کی نیت جو ہوتی ہے وہ دل کی نیت کا بے اعتبار نہیں ہوگا۔ جب وہ اپنی زبان سے کہہ دے گا، اپنے قول سے اور اپنے عمل سے بتلا دے گا اور ظاہر ہو جائے گا اور ثابت ہو جائے گا کہ وہ کفر کی باتیں کر رہا ہے، تو اب اس کے دل کی نیت کو دیکھا نہیں جائے گا بلکہ فیصلہ کر دیا جائے گا کہ منافق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نفاق کی اس بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ